میں پھر اس کو بھول نہ جاؤں، جو کہ وہ اس سے بحث سے متعلق تھی۔ اچھا، ایک تو نا جو کیسر بھائی نے ذکر کیا، جو ان کا مشہور زمانہ ان کی جو آپس کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں 4 موضوعات پہ، لاہوری جماعت کی اور قادیانی جماعت کی، اس کو کہا جاتا ہے مباحثہ راولپنڈی، وہ پبلشڈ ہے۔ اور باقی کیسا میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ آئینہ صداقت بھی اسی ٹاپک پہ ہے، کہ جہاں پہ یہ ان کا جو خلیفہ تھا، دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، جس کو یہ مسلم معود کے نام سے، یعنی ایک اللہ کا اپوائنٹڈ ریفارمر کے نام سے اس کو یہ جانتے ہیں، اس نے بھی اسی بات پہ بات کی ہے اس کتاب کے اندر۔ لیکن یہ جو خاص طور پہ ان کے جو مباحث تھے، اب دیکھیں نا، اب سوچنے کی بات لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کا اور لاہوری جماعت کا جن باتوں پہ اختلاف تھا، ان میں سے ایک بات تھی یہی کہ لاہوری جماعت کا پبلک میں سٹینس یہ تھا کہ بھئی جو مسلمان مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے وہ کافر نہیں ہیں، اور قادیانی جماعت کا سٹینس تھا کہ وہ کافر ہیں۔ اور اسی موضوع کے اوپر ان کے درمیان وہ جو مباحثہ راولپنڈی کے اندر جن 4 موضوعات پہ ان آپس میں بات چیت کی ہے، وہ پبلشڈ ہے۔ آپ اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کریں مباحثہ راولپنڈی، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ غالباً یہ 1937 میں غالباً ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ ایک بات شامل، اور جماعت باقاعدہ لاہوری جماعت کو کہہ رہی ہے کہ اگر مرزا غلام قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کو مسلمان سمجھتا تو اس نے اپنے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا پھر؟ اور اس کے بعد پھر ابھی جیسے کیسر بھائی نے ماشاءاللہ زبردست سوالات آلریڈی دے دیے، بالکل یہی بات انہوں نے جناب جا کے لکھی ہے۔ ان کا ایک جو ہے نا اپنا وہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کا وہ جو چھپتا ہے اخبار الفضل، تو الفضل اخبار کے اندر یہ صرف میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، اور یہ آپ کو ان کے آرکائیو میں مل جاتے ہیں۔ یہ 17 اکتوبر 1921 کا ان کا ایک الفضل اخبار کا ایک تراش، اس میں آپ ان کا ایک مضمون ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں جناب، یہ صرف 2 سال آپ کو پڑھ دوں تاکہ نہ کسی کو اس میں شک نہ رہے انشاءاللہ جو لوگ سننے والے ہیں، کہ وہ لکھتے ہیں جناب کہ مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کی پوزیشن یہ ہے، اب دیکھیں کتنا واضح ہے، احمدیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد کو ایسا ہی نبی، آگے لکھا ہوا ہے بالحاظ حقیقت نبوت مانتے ہیں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ نعوذ باللہ، یہ انہوں نے خود اوپر ہیڈنگ کیا ہے، احمدیوں کی پوزیشن یہ ہے۔ نیچے پوائنٹ نمبر 1 یہ لکھا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا، آگے پوائنٹ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جو شخص حضرت مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے لیے دعائے استغفار جائز نہیں ہے۔ یہ 2 نکات کی شکل، آگے پورے مضمون میں ان 2 نکات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ ایسے ہے ویسے، اب اس سے زیادہ واضح ہم آپ کو کیا دکھائیں۔ اور آخری بات یہ جو ابھی کیسر بھائی نے بہت اہم بات کی، مسلمانوں کے جو آپس کے جو اسکول آف تھاٹ ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، اس سے ان کا کیا تعلق؟ میں آپ کو 2 باتیں بتا دیتا ہوں جو ان کے دین کا اصل الاصول ہے، یہ 2 باتیں، اور ان 2 باتوں کا نہ تو کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہ مسلمان کہلانے والے کسی بھی طبقے سے تعلق ہے۔ پہلی بات کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا۔ ایک مرتبہ تو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں جو مسلمان کے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ آئے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں۔ اس کو انہوں نے خود اپنے پین سے اپنے قلم سے کہا کہ ہمارے دین کا اصول ہے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات کیا کہ قرآن کریم دوبارہ نازل ہوگا مرزا غلام قادیانی پہ، اور قرآن کریم جب اس پہ دوبارہ نازل ہوگا تو اس وقت اس کی آیات کے معنی وہ نہیں ہوں گے کہ جو پہلے قرآن میں موجود ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، مرزا کہتا ہے کہ سورہ فتح کی یہ جو آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنو، یعنی پورے قرآن کے اندر لفظ محمد اور رسول، یہ 2 لفظ ملا کے پورے قرآن میں صرف ایک اس مقام پہ آئے ہیں۔ اب جب ان کے مرزا غلام قادیانی کے اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق جب مرزے پہ دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی تو مرزا کہتا ہے کہ یہاں پہ محمد اور رسول سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہے۔
تو بھائی یہ اگر آپ نے دو آپ کے اصول ہیں، نمبر ایک کہ 2 مرتبہ آپ نے دنیا میں آنا تھا، اور دوسری بات کہ قرآن دوبارہ نازل ہو اور اس وقت اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آلریڈی قرآن میں موجود ہے، جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب ان دو اصولوں کی موجودگی میں کیا تعلق ہے آپ کا مسلمانوں کے ساتھ؟